پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں، اچھا رشتہ ملنے کی اہم دعا ہے. یہ اچھا رشتہ ملنے کے لیے دعا ہے. تو آپ نے اگر کوئی میرے بہن بھائی یا کوئی والدین اس مسئلے کے لیے پریشان ہے کہ کوئی ان کو اچھا رشتہ نہیں ملتا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کے ماں باپ ہیں یا بڑے بہن بھائی کو چاہیے کہ بچوں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو جوان ہونے کے بعد ایسی دعا یاد کروا دیں جو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی، جن سے اچھے رشتے کا ملنا اور عافیت کے ساتھ زندگی کا گزرنا بہت نایاب عمل ہے. کہ اگر تو آپ کے والدین ہیں تو اپنے چھوٹے بہن جو بچے ہیں اپنے، تو ان کو یہ دعا یاد کروائیں. اور اگر دیکھیں بچہ بچی جو بھی ہے، شادی تو ہونی ہے، یہ تو ایک زندگی کا ایک اصول ہے، یا ایک لگانے کی زندگی کی ایک ڈور اس چیز سے جڑی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو لازم ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک چھوٹی سی دعا اپنے بچوں کو یاد کروا دیں، یا کوئی اگر بڑا بھائی ہے یا بڑی بہن ہے وہ اپنے جو ہے چھوٹے بہن بھائیوں کو یاد کروا دے، ٹھیک ہے. تو ایک چھوٹی سی دعا ہے، بہت نایاب ہے. اس سے ایک تو زندگی، ساری زندگی عافیت سے گزرتی ہے. کبھی کبھی بس دعا یہ پڑھ لیا کریں، کبھی کبھی جو جس کو بھی یاد کرواتے ہیں اس کو کہا کریں کہ پڑھ لے. تو کیونکہ یہ دعائیں خود اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، گویا آقا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے دربار میں ہم سے اس طرح مانگو، کہ ہمارے دربار میں ہم سے اس طرح مانگو. لہٰذا دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے زیادہ قریب ہیں جو لوگ دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ لوگ دعا نہیں مانگتے تو اسی وجہ سے اتنے زیادہ فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے، مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اگر آپ دعا مانگو، دیکھو اگر آپ کو عربی میں دعا نہیں مانگنی آتی تو عربی میں دعا مانگنا سیکھو، ٹھیک ہے. اگر آپ کو اردو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ترجمے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اردو میں دعا مانگ لو، مانگو تو صحیح. جو میرا بہن بھائی قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو اس کو چاہیے قرآن پاک پڑھ لے. اور اگر اتنی ضرورت ہے اس دعا کی تو آپ اردو میں بتا رہی ہوں، ترجمے کے ساتھ بتا رہی ہوں، تو آپ اس کا ترجمہ پڑھ لو، پڑھو تو صحیح، دعا مانگو تو صحیح. جو اوپر میں نے آپ کو دعا بتائی ہے تو جیسا کہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھا سکتے ہو یا اپنے جو والدین ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو، بس ان کو یاد کروا دو. اگر کوئی بڑا بچہ ہے یا عمر جیسے 18-19 سال ہے، بڑی بچی ہے 18-19 سال ہے، اس کو یہ دعا یاد کرواؤ، اس کو روزانہ 1-2 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، یاد کر لیا کرو. تو وہ اس دعا کی فضیلت سے تو ان کے یہ جو شادیوں کے مسئلے ہیں یا گھر میں آنے کے مسئلے ہیں یا کوئی رشتہ نہیں آتا یا بندش ہو جاتی، ان چیزوں سے وہ محفوظ رہیں گے، ٹھیک ہے. تو شادی کی بات چل رہی ہے تو دعائیں بھی شادی کے بارے میں ہے کہ اے ہمارے رب. دعا کا ترجمہ ہے ربنا حب لنا، ربنا حب لنا، ٹھیک ہے. یہاں سے لے کر تو امامن تک یہ دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے. آپ نے اپنے بچے کو یاد کروانی ہے، اسکرین پر بھی چلا دی گی. ترجمہ اے ہمارے رب عنایت فرما ہم کو ہماری بیویوں اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا، یعنی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا پرہیزگاروں کے ساتھ ہو. ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور اگر کوئی بھائی اپنی جو ہے کرنا چاہتا ہے تو یہ اس طرح دعا کرے. اگر کوئی بہن کرنا چاہتی ہے تو وہ اس طرح دعا کرے جہاں پر عنایت فرما ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، تو اس طرح شوہر کو، ٹھیک ہے. عنایت فرما اے رب عنایت فرما ہم کو ہمارے شوہر اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، تاکہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یعنی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا پرہیزگاروں کے ساتھ کر، تاکہ آخرت میں ایک بات یاد رکھیے گا، جب انسان جیسا اختیار رویہ کرتا ہے، جیسا اخلاق اختیار کرتا ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اگر نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو اللہ پاک آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ ہی اس کا مطلب کہ اس جماعت نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی. یعنی کہ اس کی جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کو تو نیک لوگوں کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر وہ برا ہے تو وہ برے لوگوں کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک بار جیسا آپ رویہ اختیار کرو گے
جیسا اپنی زندگی کا آپ ترتیب دو گے، جیسا آپ زندگی کو اپنے اصولوں میں بگاڑو گے، اچھا بناؤ گے، تو اسی طرح اللہ پاک آپ کو انہی رتبوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو بے شک دیکھیں زندگی بھی ایک ہی دفعہ ہے، مرنا بھی ہے، اور کیا ہے کہ اچھے طریقے سے زندگی گزارے تو اچھے رتبے سے اٹھیں، برے زندگی گزاریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، دوزخ ہی ملنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، یہ دعا ضرور یاد کروا دیں اپنے بچے کو، جن کی خاص کر شادی نہیں ہو رہی ان کے لیے یہ دعا بہت اعلیٰ ہے، اچھا رشتہ ملنے کی یہ دعا ہے، لازماً یاد کروائیے گا۔ اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اگر کوئی مسئلہ آپ کے گھر میں کسی فیملی میں کسی کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اسلامی طریقے سے اپنی زندگی کو اچھا بنا سکیں۔ اجازت دے، اللہ حافظ۔